انسان کو مرنا ہے، اس کے انسان 20 سے 25% مر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کورونا سے ڈرا اتنا ہے، خوف زدہ اتنا ہے کہ بھائی بھائی سے نہیں مل رہا ہے، باپ بیٹا سے نہیں مل رہا ہے، بہن بہن سے نہیں مل رہی ہے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ کہیں کورونا نہ ہو جائے، کہیں کورونا بیماری نہ لگ جائے۔ کورونا بیماری ہو گیا تو ہم اس دنیا سے چل بسیں گے، موت ہمیں آ جائے گی، لیکن یقین جانیے مسلمانوں، کورونا سے مرنا یہ 20 سے 25% گارنٹی ہے، لیکن موت آنا یہ 100% گارنٹی ہے۔ تو ہمیں کورونا سے زیادہ موت کو زیادہ ہونا چاہیے، موت کرنا چاہیے، اور اپنے صحابہ کرام کی زندگی پہ عمل کر کے گزارنا چاہیے، نبی کے فرمان کے مطابق عمل سے ہمارے لیے کامیابی ہے اور آپ کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے طور طریقے کو بدلو، اپنے اندر چینج لاؤ، بدلاؤ لاؤ۔ آج کا یہ پروگرام غوث الاعظم کانفرنس ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ جس دین کے فالوورز ہیں، جس دین کو ماننے والے ہیں، اس دین کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ دین بہت ہی پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اللہ رب العزت نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اس خاکدان گیتی پر بھیجا۔ انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں آتے رہے، لوگوں کو راہ راست پر لاتے رہے، لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ بتاتے رہے، لوگوں کو گمراہی سے صراط مستقیم کی جانب لاتے رہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرے نبی اس خاکدان گیتی پر آئے، لوگوں کو راہ راست پر لائے، گمراہی سے لوگوں کو صراط مستقیم کی جانب لائے، ادھر ادھر پھرنے والے لوگوں کو ایک خدا کا پتہ بتائے۔ لیکن میرے نبی کے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کار خیر کا یہ اہم فریضہ جن لوگوں کو سر انجام دیا ہے، جن لوگوں کے ذمہ رکھا ہے، وہ دو مقدس جماعتیں ہیں۔ ایک مقدس جماعت جو اسٹیج پر رونق افروز ہے، ایک مقدس جماعت یہ ہمارے علماء کرام کی مقدس جماعت ہے، ان کے سروں پر یہ ذمہ ہے، ان کے سروں پر یہ ذمہ ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو راہ راست پر لائے، جو لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں ان لوگوں کو راہ راست پر لائے۔ اور دوسری مقدس جماعت کا نام اولیاء اللہ ہے۔ دوسری مقدس جماعت کو لوگ بزرگان دین کے نام سے یاد کرتے ہیں، ولی کامل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان ولی کامل میں، ان بزرگان دین میں، ان ولیوں میں جن کا نام سر فہرست آتا ہے، جن کا نام سب سے اوپر آتا ہے، اسی بزرگ کا نام، اسی ولی کامل کا نام غوث پاک علیہ الرحمت والرضوان۔ حضور غوث پاک علیہ الرحمت والرضوان ایران کے ایک شہر جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ لوگ جلسے بہت سنتے ہیں، لیکن آپ سنتے ہیں یا صرف سر دھونتے ہیں؟ اس کا اندازہ مجھے ابھی فوراً ہی لگ جائے گا۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، آپ نے تقریریں بہت سماعت کی ہوگی، آپ نے تقریریں بہت سنی ہوگی، آپ یہاں سے بھی تقریر سن کر کے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے سن میں کوئی بدعقیدہ یا کوئی غیر مسلم آپ کو پکڑ لے اور کچھ پوچھ دے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارے مذہب کا مطالعہ، اس وقت ہمارے مذہب اسلام کی
اسٹڈی ہم سے زیادہ ہمارے غیر لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے غیر لوگ پڑھا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نیٹ کھولیں گے اور نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا مستشرقین ایک سے ایک مذہب اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، ولیوں کے بارے میں ایک سے ایک اعتراض کرتے ہیں، ایک سے ایک سوال کرتے ہیں۔ یہ نیٹ کا استعمال ہم اور آپ تو صرف فیس بک چلانے میں کرتے ہیں، ٹویٹر چلانے میں کرتے ہیں، انسٹاگرام چلانے میں کرتے ہیں، واٹس ایپ چلانے میں کرتے ہیں، اور فیس بک پر غیر مرد غیر عورتوں کو فالو کرتے ہیں، غیر عورتوں کو دوست بناتے ہیں۔ یہ فیس بک کا استعمال ہم اسٹیک ویڈیو دیکھنے کے لیے کرتے ہیں، یہ موبائل کا استعمال ہم ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی میں چینجنگ لانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہو تو موبائل کا استعمال صرف فیس بک چلانے کے لیے نہ کرو، واٹس ایپ چلانے کے لیے نہ کرو، انسٹاگرام چلانے کے لیے نہ کرو، ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے نہ کرو، صرف غیر عورتوں کو فرینڈ اور دوست بنانے کے لیے نہ کرو، بلکہ اس موبائل میں نیٹ کھولو اور اس پر غوث اعظم کی سیرت کی کتابوں کو تلاش کرو اور غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ کرو، غوث اعظم کی سیرت کو پڑھو۔ یقین جانو، جس دن سے تم نے غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، جس دن سے تم نے غوث اعظم کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دیا، تمہاری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور تمہاری اخروی زندگی بھی کامیاب۔ نعرہ تکبیر! آج کی اس محفل سے اگر کوئی ایک آدمی بھی کوئی ایک چیز سیکھ کر کے جان جاتا ہے تو آپ جان لیجئے کہ آج آپ کا یہ خرچ کرنا، علماء کو بلانا، یہ لائٹ، یہ کمکمے لگانا، یہ سب کے سب کامیاب ہے، یہ سب کے سب کامران۔ آپ بتائیں کہ آپ نے جس بزرگ کے نام سے اپنا جلسہ کیا ہے ان کی پیدائش کب ہوئی؟ وہ پیدا کب ہوئے؟ نعرہ بہت لگاتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صرف زبان سے کہنے سے ہوگا، زبان سے نعرہ لگانے سے ہوگا؟ بالکل نہیں مسلمانوں، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھو، اپنے بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ یقین جانیے، آج کی اس محفل سے اگر آپ اٹھ کر کے جاتے ہیں اور کلب سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ رات بھر جلسہ سنے ہو یا 12 بجے رات تک جلسہ سنے ہو، یہ بتاؤ۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو یقین جانیے مسلمانوں، جہاں آپ کی بدنامی ہوگی وہیں پر ہماری بھی بدنامی ہوگی، ان علماء کرام کی بدنامی ہوگی، مذہب اسلام کی بدنامی ہوگی۔ اور اگر پوچھنے والا کوئی بدعقیدہ ہوگا، کوئی وہابی دیوبندی سلفی ہوگا تو وہ برجستہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ سنی رات بھر جلسہ کرتے ہیں، رات بھر نیلان کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو یہ بھی نہیں بتاتے ہیں کہ ان کے بزرگ کس تاریخ میں پیدا ہوئے، کیا تاریخ تھی، کیا ہجری تھی، کیا مہینہ تھا، یہ بھی نہیں بتاتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ اگر آپ لوگوں کو افسوس نہ ہو تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ لوگ مذہب اسلام سے شغف نہیں رکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بزرگوں کی تاریخ کا مطالعہ کرو، پڑھو۔ جب اپنے بزرگوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تب سننے میں بھی مزہ آئے گا اور بیان کرنے والے کو بھی مزہ آئے گا۔ اس لیے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھا کرو، مطالعہ کیا کرو، غور سے سنے۔ حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان ایک رمضان المبارک کتنا؟ بولیے، سمجھ رہے نا آپ میری بات کو؟ تو بولیے، ایک رمضان المبارک کتنا؟ ایک رمضان المبارک۔ میری آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی تو بول کیوں نہیں رہے؟ بولیں گے کس دن؟ جب انتقال کر جائیں گے، یا مردے کو اپنے کاندھ پر لے کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف پڑھیں گے؟ مسلمانوں،
اگر جینا چاہتے ہو، جینے کا حق چاہتے ہو تو بولنا سیکھو. ہم نہیں بول رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر موڑ پر ہمیں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. ہم خاموش ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج لوگ ہماری خاموشی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج لوگ ہماری خاموشی کا فائدہ اٹھا کر کے ہمیں کبھی NRC کے نام پر تباہ و برباد کرنے پر تلے ہیں، کبھی کسی نام پر تباہ و برباد کرنے پر تلے ہیں. اے مسلمانوں، جس دن سے تم نے بولنا شروع کر دیا، جس دن سے تم نے اپنی زبان کو حرکت دینا شروع کر دیا، اس دن سے تم یہ جان لو کہ تم ہندوستان کی سرزمین پہ سینہ تان کر کے جیو گے، سینہ اونچا کر کے جیو گے. اس لیے بولنا سیکھو. بتائیے کب پیدا ہوئے؟ یاد کر کے جائیے میرے بھائی. میں بتانے کے لیے آیا ہوں، میں کچھ سکھانے کے لیے آیا ہوں. آپ سیکھ کر کے جائیں. اگر آپ سیکھ کر کے جاتے ہیں تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، میرا فائدہ نہیں ہے. کیونکہ الحمدللہ میں نے بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے. اس لیے سیکھ کر کے جائیں، بولیں آپ، تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی یاد ہو جائے. ایک رمضان المبارک کو پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ ایک رمضان المبارک سن 470 ہجری. کتنا؟ 470 ہجری. ایک رمضان المبارک سن 470 ہجری. اور حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کا وصال 561 ہجری. کتنا؟ بولیے آپ لوگ کب بولیں گے کرسی پر بیٹھ کر کے؟ 561 ہجری. کتنا؟ اور تاریخ میں بعض لوگوں نے 11 ربیع الاخر لکھا ہے اور بعض لوگوں نے 17 ربیع الاخر لکھا ہے. تو آپ دونوں میں سے جس کو چاہے یاد کر لیں، آپ جواب دے دیں گے، پوچھنے والا خاموش ہو جائے گا. تو ان چیزوں کو یاد کرتے جائے. اور میرے غوث پاک، میں بھی تقریر شروع کروں گا، میں تقریر کروں گا. یہ ضروری چیزیں میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. میرے غوث پاک حسنی سید بھی ہے اور حسینی سید بھی ہے. میرے غوث پاک کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن سے بھی جا کر کے ملتا ہے اور حضرت امام حسین سے بھی جا کر کے ملتا ہے. غوث پاک اپنے والد کی جانب سے، باپ کی جانب سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں پوتے ہیں. کتنا؟ 11ویں پوتے ہیں. اور ماں کی جانب سے، والدہ کی جانب سے حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان حضرت امام حسین کے 12ویں پوتے ہیں. یہ چیزیں یاد کر کے جائے. میں نے جو کہا نا کہ حضرت غوث پاک حسنی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے، تو باپ کی جانب سے حضرت امام حسین کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے اور ماں کی جانب سے حضرت غوث پاک کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے. اس طرح سے آپ حسنی اور حسینی دونوں سید ہیں. اور حضور غوث پاک بڑے جلیل القدر ولی کامل کا نام ہے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جو بھی آیا، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، خالی ہاتھ لوٹایا نہیں گیا، خالی ہاتھ واپس نہیں کیا گیا. حضور غوث پاک کا پورا خاندان ولی ہے. حضور غوث پاک کا پورا خاندان ولیوں کا خاندان ہے، بزرگوں کا خاندان ہے. حضور غوث پاک علیہ رحمت و رضوان کے والدین کی پارسائی نیکوکاری کو آپ سماعت کریں، سنیں کہ حضور غوث پاک
علیہ رحمت و رضوان کے والد کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمت و رضوان۔ ایک دن موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمت و رضوان ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر کے عبادت اور ریاضت میں مصروف ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ 3 دن کا فاقہ گزر گیا ہے، 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، 3 دن سے کچھ کھائے نہیں ہے، فاقے کے عالم میں گزر رہے ہیں، بھوکے پیاسے اللہ رب العزت کی عبادت کیے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دریا سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، دریا سے ایک سیب بہ کر کے آ رہا ہے۔ حضور غوث پاک کے والد محترم اس سیب کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے، یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سیب کہاں سے آ رہا ہے، یہ سیب کس کا ہے، میں نے اس سے اجازت نہیں لی ہے، میں نے اس سے اجازت طلب نہیں کی ہے اور میں سیب کو کھا لیا ہوں۔ اگر کل پروردگار عالم اس سیب کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کل پروردگار عالم اگر اس سیب کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اتنا سوچنے کے بعد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے کنارے چل پڑتے ہیں، دریا کے کنارے کنارے راستہ طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دور جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عالیشان عمارت ہے، ایک عالیشان گھر ہے، اس گھر کے قریب میں ایک باغیچہ ہے، اس باغیچے میں ایک سیب کا درخت ہے جس کے شاخوں میں سیب پکے ہوئے ہیں، سیب لگے ہوئے ہیں اور اس کے شاخ دریا کے کنارے ہیں، دریا میں آئے ہوئے ہیں۔ حضور غوث پاک کے والد محترم سوچتے ہیں ہو نہ ہو اسی درخت کا سیب دریا میں گرا ہوگا اور بہ کر کے گیا ہوگا جسے میں نے کھایا ہے۔ گاؤں والوں سے ابو صالح موسیٰ جنگی پوچھتے ہیں اے لوگو مجھے یہ بتاؤ کہ اس سیب کا مالک کون ہے، اس باغ کا مالک کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں اے پوچھنے والے نوجوان اس سیب کا مالک ایک ولی کامل ہے، اس سیب کا مالک ایک بزرگ ہے، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، ایک اللہ کا نیکوکار بندہ ہے۔ ولیوں نے بیان کیا ہے، بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ حضرت عبداللہ صومعی تھے، وہ حضرت عبداللہ صومعی تھے۔ حضرت عبداللہ صومعی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ صومعی ایسے بزرگ تھے جن کی دعائیں فوراً مقبول ہوا کرتی تھی۔ وہ بارگاہ الہی میں جو بھی دعا کرتے، جو بھی فریاد کرتے، اللہ رب العزت اسے رد نہیں کرتا تھا، اسے رائے گا جانے نہیں دیتا تھا، بلکہ اللہ رب العزت حضرت عبداللہ صومعی کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا تھا، تمام دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا زندہ باد۔ حضور غوث پاک کے والد محترم حضرت عبداللہ صومعی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ایک سیب دریا سے بہ کر کے جا رہا تھا جسے میں نے کھا لیا ہے، میں اس کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، معافی تلافی کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی بڑے جلیل القدر بزرگ تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اگر عام انسان ہوتا تو سیب کھا لیتا، اسے کوئی دقت نہیں ہوتی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن یہ سیب کھانے کے بعد مجھ سے پوچھنے آیا ہے، مجھ سے اجازت طلب کرنے آیا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی سمجھ لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان میں تمہیں یوں ہی معاف نہیں کروں گا، میں تمہیں یوں ہی اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ جنگی فرماتے ہیں کہ بتا تم کیسے معاف کرو گے، تم مجھے کیسے اجازت دو گے؟ حضرت عبداللہ صومعی کہتے ہیں کہ تمہیں 12 سال میری خدمت کرنی ہوگی، تمہیں 12 سال میرے یہاں رہنا ہوگا، رہ کر کے میری خدمت کرنی ہوگی، میرے پاس
رہ کر کے میری خدمت 12 سال میری خدمت کرو گے تب جا کر کے میں تمہیں معاف کروں گا، تب جا کر کے مجھے تجھے اجازت دوں گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی 12 سال تک حضرت عبداللہ سومئی کے پاس رہ کر کے ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ جب 12 سال مکمل ہو جاتا ہے، جب 12 سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو حضور ابو صالح موسیٰ جنگی عبداللہ سومئی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے عرض کرتے ہیں کہ مجھے آپ معاف کر دے، مجھے آپ اجازت دے دے۔ حضرت عبداللہ سومئی فرماتے ہیں کہ میں تجھے ایسے ہی معاف نہیں کروں گا، میں تجھے یوں ہی اجازت نہیں دوں گا، بلکہ ایک اور شرط ہے، وہ شرط اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، تمہیں وہ شرط پوری کرنی ہوگی، تمہیں وہ شرط پوری کرنی ہوگی، تب میں تمہیں اجازت دوں گا، تب میں تجھے معاف کروں گا۔ حضور غوث پاک کے والد محترم فرماتے ہیں کہ بتا تیری شرط کیا ہے، بتا تو کیا شرط لگا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی فرماتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے، لیکن وہ بیٹی یوں ہی نہیں ہے، وہ بیٹی ایسی ہے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، وہ بیٹی ایسی ہے جس کے پاس زبان نہیں ہے، وہ بیٹی ایسی ہے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، وہ بیٹی ایسی ہے جس کے پاس پاؤں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آنکھ سے وہ اندھی ہے، زبان سے وہ گونگی ہے، ہاتھوں سے وہ لولی ہے، پیر سے وہ لنگڑی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی فرماتے ہیں کہ وہ شرط بھی مجھے قبول ہے، وہ شرط بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ سومئی ابو صالح موسیٰ جنگی کا نکاح اپنی اس بچی سے پڑھاتے ہیں، اپنی اس بچی سے نکاح کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے نوجوان، میں تمہیں یوں ہی معاف نہیں کروں گا، میں تمہیں یوں ہی اجازت نہیں دوں گا، بلکہ شادی کرنے کے بعد تم 2 سال اور میرے یہاں زندگی گزارو، تم 2 سال اور میری خدمت کرو۔ جب تم 2 سال اور میری خدمت کر لو گے، میرے یہاں زندگی گزار لو گے، تب میں تمہیں اجازت دوں گا، تب میں تمہیں حضرت عبداللہ سومئی نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی جب اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ سومئی نے تو یہ شرط لگائی تھی کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹا نظر آ رہا ہے۔ اس کے پاس آنکھیں بھی ہے، اس کے پاس زبان بھی ہے، اس کے پاس ہاتھ بھی ہے، اس کا پیر بھی صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی وہی رک جاتے ہیں، وہی ٹھہر جاتے ہیں اور پھر عبداللہ سومئی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں اے عبداللہ سومئی، آپ نے میرا نکاح جس کے ساتھ پڑھایا تھا، آپ نے میری شادی جس کے ساتھ کی تھی، آپ نے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ گونگی ہے، وہ اندھی ہے، وہ ہاتھوں سے لولی ہے، وہ پیروں سے لنگڑی ہے، لیکن میں جس عورت کے پاس گیا ہوں وہ اندھی بھی نہیں ہے، وہ لولی بھی نہیں ہے، وہ گونگی بھی نہیں ہے، وہ لنگڑی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی حسین و جمیل ہے، اس کی حسن و جمال ایسی ہے کہ اس کے سامنے 14ویں کا چاند بھی شرما رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے کمرے میں کوئی دوسری عورت آ گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے کمرے میں کوئی دوسری لڑکی آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی کہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ کے کمرے میں وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ آپ کی شادی کی گئی تھی، جس کے ساتھ آپ کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ سومئی فرماتے ہیں میں نے جو یہ کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے کسی غلط چیز کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، اور جو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ گونگی ہے، وہ کچھ بولتی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زبان سے کسی کی چغلی نہیں کی ہے، کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اس نے اپنی زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی ہے، اور جو میں نے یہ کہا تھا کہ اس ہاتھوں سے لولی ہے، اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام انجام نہیں دیا ہے، اور جو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے پیر لگڑے ہیں، وہ پیروں سے چلتی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے پیروں سے چل کر کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اپنے پیر کو کسی غلط کام کے جانب نہیں لے گئی تھی۔ اے
ابو صالح موسیٰ جنگی، وہی نیک پارسا، وہی پرہیزگار، وہی متقی اور زاہدہ عورت تمہاری بیوی ہے۔